السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم و مکرم مصلیان اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سوال و جواب کے ہمارے اس سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور قرآن میں آنے والے سجدے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو گزر چکی ہے پچھلے درس میں۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تب، سورج جب بالکل سر پر ہو تب، اور سورج جب غروب ہو رہا ہو تب، ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جن نمازوں کی ممانعت ہے وہ عام نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، عام نفل نماز پڑھنے کی، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو آدمی عام نفل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، ایسے ہی جب سورج غروب ہو رہا ہے تو عام نفل نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سبب والی نماز ہے، کسی وجہ سے نماز ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی فجر کے وقت سویا رہ گیا، اب اس کی آنکھ کھلی کب؟ جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا، اس لیے کہ یہاں اس کے پیچھے سبب ہے، اس نماز کے پیچھے۔ تو سبب والی نماز پڑھی جا سکتی ہے، عام نفل نمازوں کی ممانعت ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت میں لگ گئے، اور تلاوت کرتے کرتے سجدے والی آیت آ گئی، سجدے والی آیت آئی، اور ٹھیک سورج طلوع ہو رہا ہو، یا مغرب کے وقت تلاوت کر رہے ہیں، سجدے والی آیت آئی، بالکل سورج غروب ہو رہا ہو، کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے، اس لیے کہ اس کے منع کی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت یا غروب ہوتے وقت تلاوت کے سجدے نہیں کر سکتے، کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلے، ہمارا دوسرا سوال ہے، کیا ایک ہی دن میں اشراق اور چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ان کے اوقات کیا ہیں؟ یا سوال ہے، کیا ایک ہی دن میں اشراق اور چاشت ان کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، اور کیا اشراق کی 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اشراق، چاشت اور اوابین، یہ تینوں نمازیں ایک ہی نماز کا نام ہے۔ یہ تینوں نمازیں کیا ہے؟ ایک ہی نماز کا نام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو وہ بات درست نہیں ہے۔ چاشت ہو، اشراق ہو یا اوابین ہو، یہ تینوں نمازیں کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج جب اچھی طرح سے طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ اس بارے میں آپ کو بتلاؤں، صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں گے آپ، حدیث نمبر 748، حدیث نمبر 748، تو وہاں یہ بات ملتی ہے کہ اشراق ہو، چاشت ہو یا اوابین ہو، یہ تینوں نمازیں ایک نماز کا نام ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں جو حدیثیں ملتی ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر سنن اور جوامع کے اندر، تو ان حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی کم سے کم مقدار 2 رکعت ہے۔ کم سے کم مقدار کیا ہے؟ 2 رکعت، اور زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے؟ 8 رکعت۔ کتنی؟ 8 رکعت۔ اب درمیانی مقدار کیا ہوئی؟ 4 یا 6، تو 2، 4، 6، 8، آپ کی مرضی پر آپ جتنا چاہے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 8 رکعت پڑھی تھی۔ کتنی پڑھی تھی؟ 8 رکعت، اور ہلکی پڑھی تھی بالکل آپ نے۔ تو دلائل موجود ہیں، 2، 4، 6، 8، آپ جتنی چاہے پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں چلیں، اس کے بعد کا سوال ہے کہ زکوٰۃ کا مال پیسوں کے علاوہ کپڑا اور اناج کی شکل میں دے سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے آپ پیسے کے علاوہ کسی کو کپڑا خرید کے دیے، کسی کو اناج خرید کے دیے، اور جو ہے کسی کے لیے کاروبار کے لیے ٹرالی وغیرہ خرید دی، اس طرح کی چیزیں جو زکوٰۃ کے مال سے دی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں بہت تلاش کیا میں، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ایک قول ملا، میں اپنی بات سے بہتر ہے کہ ان کا قول سنا دوں۔ آپ کہتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے،
اس لیے کہ زکوٰۃ آپ نے اگر نقدی مال نکالا ہے، کیش پیسے نکالے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ جسے دے رہے ہیں اسے کیش ہی دیں۔ اس کے وجوہات علماء نے کئی بتائے، ان میں ایک بڑی وجہ یہ بتائی کہ ہم کون ہوتے ہیں؟ کسی کے ضروریات کا تعین کرنے والے۔ ہم کون ہیں جو یہ فکس کرے کہ کس کی ضرورت کیا ہے؟ اب کسی کو مان لیجئے بیٹے کے اسکول کی فیس دینی ہے، محتاج ہے، آپ اسے چاول خرید کے دے رہے ہیں جی۔ کسی کو اپنی بیٹی کے علاج کے لیے پیسہ چاہیے، آپ اسے کپڑے خرید کے دے رہے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اب وہ بازار سے کم قیمت میں وہ چاول یا کپڑے کسی اور سے بیچ دے گا۔ تو جو اصل مقصد تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اس کی محتاجگی دور کرنے کا، وہ چیز تو باقی رہ گئی، وہ چیز تو باقی رہ گئی۔ اس لیے زکوٰۃ کا مال نقدی ہے تو نقدی پیسہ دیجئے، زکوٰۃ سونے کی صورت میں نکالتے ہیں تو سونا دیجئے، چاندی کی صورت میں نکالتے ہیں تو چاندی دیجئے۔ ہاں، اناج کی صورت میں نکالتے ہیں، جس کے پاس کھیتی باڑی ہے، شریعت نے اس کے اصول بتائے ہیں، اگر اناج کی صورت میں نکالتے ہیں تو اناج دیجئے۔ جن کے پاس گائے اور بھینس کے باڑے ہیں یا جو چھوٹے جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ نکالیں تو جانور کی صورت میں دیں۔ تو شریعت نے جو چیزیں مقرر کی ہیں ان کو ویسے ہی دی جائے۔ اپنی مرضی سے کسی کی ضرورت کا تعین کرنا، کسی کے بارے میں خود سے یہ سوچ لینا اس کو اناج دے دیتے ہیں، اس کو کپڑا دے دیتے ہیں، شریعت نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، اب ایک آدمی آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ زکوٰۃ کے مال سے ہمیں راشن خرید کے دے دیجئے، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس نے اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک آدمی کہے کہ آپ زکوٰۃ کے مال سے ہمارا علاج کروا دیجئے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس نے اپنی ضرورت آپ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کسی کی ضرورت کیا ہے، تو اپنی مرضی سے کسی کی ضرورت کو فکس مت کیجئے، تعین مت کیجئے۔ آپ مال اسے جس چیز میں نکال رہے ہیں وہ عطا کر دیجئے، اسے دے دیجئے، اب وہ اپنی ضروریات اپنے اعتبار سے پوری کر لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی خیر کی باتیں ہیں وہ تیرے فضل اور تیری توفیق سے ہے، اگر کچھ کمی ہے اور شر ہے تو اللہ یہ شیطان کے وسوسے اور میرے نفس کا قصور ہے، جس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔